پیارے بچوں، سبز قبیلہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ ہر طرف خوبصورت مناظر دکھائی دیتے تھے۔ اس قبیلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ صوفیہ کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ماں باپ انتقال کر گئے تھے۔ وہ مٹی کے کھلونے بیچ کر زندگی کی گاڑی کو چلا رہی تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، وہ کھلونے ایک ٹوکری میں ڈال کر نکل کھڑی ہوتی۔ دوپہر سے پہلے ہی عام طور پر اس کے کھلونے بک جاتے۔ وہ گھر لوٹتی اور مٹی کے کھلونے دوبارہ سے بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ صوفیہ ایک نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ روزانہ جتنے پیسے کماتی، اس میں سے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیتی، باقی کے پیسے غریبوں اور ناداروں میں بانٹ دیتی۔ سب غریب اور نادار ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں مانگتے۔ صوفیہ کی سہیلی آسیہ اکثر اس کے پاس آتی اور کہتی، تم سے بڑی پاگل میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم سب پیسے غریبوں اور ناداروں میں بانٹ دیتی ہو۔ بھائی میری مانو تو پیسے جوڑنا شروع کر دو۔ جب تمہارے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے تو اس سے اپنا جہیز خرید لینا اور کسی اچھے اور نیک لڑکے سے شادی کر کے سکون سے زندگی بسر کرنا۔ صوفیہ مسکرا دیتی، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہاں تو رشتے خاندان دیکھ کر ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور جہاں تک بات پیسے جمع کرنے کی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی آسیہ۔ مجھے غریبوں اور ناداروں کی مدد کر کے دلی خوشی ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد آسیہ بولی، آج تو تم پرسکون ہو، لیکن کل کو اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صوفیہ ہنس پڑتی اور کہتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا آسیہ، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صوفیہ بیمار پڑ گئی۔ اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ تھے۔ بیماری بھی ایسی تھی کہ اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ آسیہ اس کے پاس آئی کہنے لگی، صوفیہ، سب جانتے ہیں کہ تم بیمار ہو گئی ہو، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ جن لوگوں کی تم مدد کیا کرتی تھی نا، آج وہ تمہاری بیماری کا پوچھنے تک نہیں آئے، اور کرو تم غریبوں کی مدد۔ آسیہ کی یہ بات سن کر صوفیہ نے کہا، بھائی ان بیچاروں کو خود اپنی اپنی فکر ہوگی۔ دوسرا، میں نے کون سا ان کی مدد اس لیے کی تھی کہ کل کو مشکل وقت میں میری بھی مدد کریں۔ آسیہ نے کہا، مگر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب اگر تم بتاؤ کہ تمہاری دوا 500 روپے میں تیار ہوگی اور ہمارے پاس تو صرف اور صرف 200 روپیہ ہے، اب ہم 500 روپیہ کہاں سے لائیں؟ اور دیکھا، ڈاکٹر بھی ایسے ہیں کہ ادھار دوا کبھی نہیں دیں گے۔ اگر تم نے پیسے جمع کیے ہوتے تو آج آسانی سے دوائی آ جاتی۔ صوفیہ سوچوں میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ آسیہ نے صوفیہ سے کہا، میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا تم سن رہی ہو؟ بھئی قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ آسیہ بولی، تم ہر وقت قسمت کا رونا ہی روتی ہو۔ قسمت میں انسان کی محنت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ محنت قسمت کا دایاں بازو ہوتا ہے۔ اگر اب تو نے میری بات پہ عمل نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فی الحال میں تو جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس تمہاری دوائی لینے کے لیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری بیماری کا خاتمہ اسی دوائی سے ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد آسیہ دوا لے کر آ گئی۔ اس نے صوفیہ کو دوا کھلائی، اس کے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کہا، اچھا صوفیہ میں چلتی ہوں، گھر میں سارا کام جوں کا توں میں چھوڑ کر آئی ہوں، اماں ناراض ہو جائیں گی، تم آرام کرو، اب میں صبح آؤں گی۔ آسیہ اپنے گھر چلی گئی۔ دوائی کھانے کے بعد صوفیہ کی طبیعت جیسے ہی سنبھلنے لگی، وہ ایک دن چہل قدمی کے لیے نکلی۔
رستے میں اس نے ایک شہزادے کو دیکھا جو کہ کسی کی تلاش میں تھا۔ اس نے صوفیہ کو آواز دی۔ اے لڑکی، صوفیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ بولا، تم میری مدد کرو گی؟ میں رستہ بھٹک گیا ہوں اور تھکن سے نڈھال ہوں۔ دن کا کافی حصہ بیت چکا تھا۔ صوفیہ کے کہنے پر وہ اس کے گھر آ گیا۔ صوفیہ نے اسے کھانا کھلایا اور پرسکون ہونے دیا۔ شہزادے نے بتایا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ نکلا تھا اور بچھڑ گیا ہوں اور رستہ بھی بھول گیا ہوں۔ یوں ہی چلتے چلتے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اتنی دور نکل گیا ہوں۔ تم اپنے متعلق بتاؤ۔ شہزادے نے صوفیہ سے پوچھا۔ صوفیہ نے اپنی ساری دکھ بھری داستان شہزادے کو سنا دی۔ شہزادے نے اس کی داستان سنی تو دل میں ایک فیصلہ کیا کہ میں اس خوبصورت اور محنتی لڑکی سے شادی کروں گا، اور اس کو لے کر اپنے ساتھ اپنے محل چلے گیا، اور یوں ان کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔